بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جس سے آسمانوں نے، زمین نے، فلک بوس پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن جب حضرت انسان کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت انسان نے اس شے کو اٹھا لیا۔ یہ پہاڑ، مضبوط پہاڑ، یہ بلند و بالا آسمان، یہ زمین جس شے کو اٹھانے سے انکاری ہے، حضرت انسان نے اس شے کو اٹھا لیا۔ اس سے حضرت انسان کی عظمت کا، رفعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ایسی طاقت عطا کی ہے، ایسی طاقت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے قرآن مجید کی آیت سماعت فرما لی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے امانت زمین پر پیش کی، آسمان پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، لیکن اس امانت کو اٹھانے سے وہ انکاری ہو گئے، اس لیے کہ امانت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، وہ اتنی زیادہ بوجھ والی امانت ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ بھی انکاری ہو گئے۔ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر لیتے تو وہ پہاڑ خدا کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اللہ کے قرآن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن مجید کا وہ بوجھ جو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس قرآن مجید کو آج مسلمان کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے حضرت انسان کی عظمت اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جس شے کو پہاڑوں نے، زمین نے، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، جس امانت کو، اس امانت کو حضرت انسان نے اٹھا لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ امانت کیا ہے؟ وہ کون سی شے تھی جو امانت کے طور پر پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمین نے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت انسان نے اٹھا لیا تھا؟ وہ امانت کیا ہے؟ تو حضور محترم، اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، امانت سے مراد طاعات اور فرائض ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر پیش فرمایا، انہی کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہ اگر وہ انہیں ادا کریں گے
تو ثواب دیے جائیں گے، اگر ادا نہیں کریں گے تو عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو، فرائض کو، طاعات کو پہاڑوں پر اس انداز سے پیش فرمایا، آسمانوں پر، زمین پر اس انداز سے پیش فرمایا، اگر یہ ادا کرتے ہو تو تمہیں اجر دیا جائے گا، اگر ادا نہیں کرتے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو پہاڑوں نے، زمین نے، آسمانوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے پھر اٹھا لیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امانت سے مراد نمازیں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، خدا کے گھر کا حج کرنا ہے، کعبہ کا حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے، ناپ تول میں اور لوگوں کی امانتوں میں عدل کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، امانت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ تمام اعضاء، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں، اس کا ایمان ہی کیا جو امانت دار نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ نے امانت کی تفصیل سن لی، مختلف اقوال کی روشنی میں، مختلف روایات کی روشنی میں۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ فرائض ہیں، وہ طاعات ہیں، وہ اوامر ہیں، وہ نواہی ہیں جس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے، آسمانوں سے، زمین سے فرمایا اٹھاؤ، اگر اٹھاتے ہو تو ثواب دیے جاؤ گے، نہیں اٹھاتے تو سزا دیے جاؤ گے۔ انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھا دیا۔ تو یہی وجہ ہے رب کائنات نے سارا شرف بھی حضرت انسان کو دیا ہے، جنت بھی حضرت انسان کے لیے سجائی ہے، کائنات بھی حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی ہے کہ اگر وہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، وہ اس کی خادم بن جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرما دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔